کبھی کبھی زندگی ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے جہاں نہ راستہ دکھتا ہے، نہ رفتار ہوتی ہے، نہ ہی کوئی سہارا۔ ہر دروازہ بند، ہر رشتہ خاموش اور ہر امید چپ۔ اور پھر اس تنہائی میں، اس اندھیرے میں دل کی گہرائی سے ایک سچی پکار اٹھتی ہے، اے میرے رب میری مدد کر۔ یہیں سے شروع ہوتا ہے ایک سفر، یقین کا سفر، جہاں آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں مگر دل کی پکار زندہ رہتی ہے، جہاں آنسو گواہی دیتے ہیں کہ اب رب کی رحمت قریب ہے، اور تنہا سسکی سجدے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ سجدہ مجبوری کا نہیں ہوتا بلکہ روح کی سچی تڑپ سے نکلتا ہے، اور اسی ایک سجدے سے رحمت کا دروازہ کھلتا ہے جو اس اندھیرے کو بھی روشن کر دیتا ہے جس میں امید بھی دم توڑ چکی تھی، کیونکہ جب دنیا ساتھ چھوڑتی ہے تب اللہ تھام لیتا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یقین کی، اس پختہ بھروسے کی جو تنہائی میں روشنی بنتا ہے، صبر کی جو مشکلوں میں انسان کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے، توکل کی جو محنت کے بعد رب پر چھوڑا گیا بھروسہ ہے، دعا کی جو روح کی سچی پکار ہے، اور توبہ کی جو گناہوں سے نکل کر رب کی رحمت کی طرف لوٹ آنے کا سب سے حسین راستہ ہے۔ تو اگر آپ کی زندگی میں بھی اندھیرے ہیں، مایوسیاں ہیں، راستے بند ہیں، تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یقین کی۔ یقین کیا ہے؟ یقین صرف یہ نہیں کہ ہم کہہ دیں ہاں اللہ ہے، بلکہ یقین یہ ہے کہ جب آنکھوں سے کچھ نظر نہ آئے تب بھی دل کہے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ یقین یہ نہیں کہ حالات ٹھیک ہوں تبھی دل مطمئن ہو، بلکہ ہر حال میں دل کو یہ اطمینان رہے کہ جو میرا رب چاہتا ہے وہی بہتر ہے۔ یقین کا مطلب ہے نہ کوئی شک، نہ کوئی گھبراہٹ، نہ مایوسی، بلکہ ہر حال میں توکل و بھروسہ، تسلیم و رضامندی اور اطمینان و سکون۔ یقین کوئی ذہن کی سوچ نہیں، یہ تو دل کی سچی گواہی ہے، روح کا اللہ سے جڑ جانا ہے، اور بندگی کا وہ راستہ ہے جو ہر حال میں رب کی طرف لے جاتا ہے۔ جیسے کوئی بچہ اندھیری رات میں اپنے باپ کا ہاتھ تھامے چلتا ہے، نہ راستہ دکھتا ہے، نہ منزل معلوم ہوتی ہے، مگر اسے صرف اتنا یقین ہوتا ہے کہ جس کا ہاتھ پکڑا ہے وہ چھوڑے گا نہیں۔ بس ایسا ہی یقین رب پر ہونا چاہیے کہ میں اندھیرے میں ہوں مگر میرا رب مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یقین کی سب سے بڑی مثال، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے سے ہجرت کر رہے تھے، ہر طرف دشمنوں کی تلواریں، ہر قدم پر موت کا خطرہ، اور وہ دونوں چھپے تھے غار سور کی تنہا گفا میں۔ نیچے سے کافروں کے قدموں کی آہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو فکر ہوئی، یا رسول اللہ، اگر ان کا ایک قدم بھی آگے بڑھا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بات کہی جو پوری امت کے لیے ہمت بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سوچئے، نہ ہتھیار نہ فوج، صرف اللہ پر یقین۔ اور وہ یقین اتنا اٹوٹ تھا کہ ایک گفا کی تنہائی سے اٹھ کر قیامت تک چلنے والی دعوت حق کا آغاز بن گیا۔ یہ وہی یقین تھا جس نے ڈر کو ہمت میں بدلا، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہجرت رحمت بن کر پوری دنیا میں پھیل گئی۔ یہی یقین آج ہمیں بھی چاہیے۔ جب حالات تنگ ہوں، راستے بند ہوں اور دل کانپے، تو بس دل سے کہو، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یقین کی پہلی پہچان ہے صبر۔ صبر صرف برداشت کرنا نہیں ہوتا، صبر وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں بھی انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے دل میں یقین ہوتا ہے وہی صبر کر سکتا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے رب کے حکم سے ہو رہا ہے، اور وہ بہترین حکمت والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یقین کی بلندی دیکھنے کو ملتی ہے۔ سوچئے اس منظر کو، پیچھے فرعون کی فوج، آگے سمندر کی لہریں، بیچ میں بے بس بنی اسرائیل کی قوم جن کے چہروں پر خوف چھایا ہوا تھا۔ لوگوں نے کانپتے ہوئے کہا اب تو ہم پکڑے جائیں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ سوچئے ایک انسان، نہ کوئی کشتی، نہ کوئی فوج، نہ کوئی سادھن، بس اللہ پر پختہ یقین، اور وہی یقین بنا معجزہ۔ اور پھر کیا ہوا؟ سمندر راستہ بن گیا، پانی دو حصوں میں بٹ گیا، اور فرعون کا گھمنڈ ڈوب گیا۔ دوستو، جب صبر اور یقین ایک ساتھ چلتے ہیں تو سمندر بھی راستہ دے دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں توکل کی۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ نہ کرو اور بس اللہ سے امید رکھو، نہیں بھائی، توکل کا مطلب ہے تم اپنی پوری کوشش کرو، جو کر سکتے ہو وہ کرو، اور پھر دل سے کہو، یا رب، میں نے اپنی کشتی سمندر میں اتار دی ہے، اب تیری رحمت کی ہوا ہی میرا سہارا ہے، تیرا نور ہی میری راہ کا رہنما ہے، منزل جہاں بھی ہو تیرا فیصلہ مجھے قبول ہے۔ قرآن کہتا ہے جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔
ایک مثال سے سمجھیے، ایک انسان نوکری کی تلاش میں ہے، ہر دفتر گیا، انٹرویو بھی ہوئے مگر رزلٹ نہیں آیا۔ اب توکل یہ نہیں کہ وہ ہار مان لے، بلکہ وہ سجدے میں جا کر کہے یا رب میں نے کوشش کی ہے، اب راستہ کھولنا تیرے ہاتھ میں ہے، جو تو دے گا وہی میرے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ یعنی محنت انسان کرے مگر بھروسہ صرف رب پر رکھے، یہی توکل ہے۔ دوسری مثال سے سمجھیے، کسان زمین جوتتا ہے، بیج ڈالتا ہے مگر بارش ہوگی یا نہیں، فصل اچھی ہوگی یا نہیں، یہ اس کے ہاتھ میں نہیں۔ وہ محنت کرتا ہے مگر بھروسہ اللہ پر رکھتا ہے، یہی توکل ہے کہ بیج ڈالو مگر پھل کی امید صرف اس رب سے رکھو جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا ہے۔ ایک مریض دوا لیتا ہے، علاج کراتا ہے، لیکن شفا کی امید صرف رب سے ہوتی ہے، یعنی ذریعہ اپنانا سنت ہے مگر نتیجے کو رب کے حوالے کر دینا یہی توکل ہے۔ توکل یہ نہیں کہ بیٹھ کر انتظار کرو، توکل یہ ہے کہ پوری محنت کرو اور پھر اطمینان سے کہو اب جو ہوگا وہ میرے رب کی مرضی سے ہی ہوگا اور یقیناً بہتر ہوگا۔ یقین کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ یہ گناہ سے روکتا ہے۔ جب کسی انسان کے دل میں اللہ کا یقین زندہ ہوتا ہے تو وہ گناہ کرتے وقت کانپ اٹھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب انسان کے اندر اللہ دیکھ رہا ہے کا احساس آ جائے تو وہ انسان گناہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ دوستو، یقین کا اثر دعا میں بھی بہت ہوتا ہے۔ دعا صرف الفاظ نہیں ہوتی، دعا ایک ٹوٹے دل کی آواز ہوتی ہے، ایک یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے اور جواب دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دعا کرو تو یقین کے ساتھ کرو، اس یقین سے کہ اللہ ضرور جواب دے گا۔ اگر زبان پر دعا ہو مگر دل میں شک تو وہ دعا نہیں، بس ایک رسم بن کر رہ جاتی ہے۔ مگر جب دل کانپ رہا ہو، آنکھیں بھیگی ہوں اور اندر سے یقین ہو کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے تو وہی دعا دنیا کو ہلا دیتی ہے۔ یقین اور توبہ۔ کبھی کبھی دل کہتا ہے اب بہت ہو گیا، میں بہت گناہ کر چکا ہوں، اب مجھ سے اللہ بھی ناراض ہوگا۔ دوستو، یہی تو شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ وہ تمہیں تمہارے گناہ یاد دلا دلا کر مایوس کرنا چاہتا ہے تاکہ تم کبھی توبہ کی طرف لوٹو ہی نہ۔ مگر سنو، اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں سے بڑی ہے اور اس شیطان سے بھی کہیں زیادہ وسیع ہے۔ بس ایک بار سچے دل سے لوٹ کر تو دیکھو، رب کو تمہارا انتظار ہے۔ قرآن میں اللہ پکارتا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو بہت بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ ذرا سوچئے، جس رب نے گناہوں کے اندھیرے میں پھنسے ہوئے بندے کو اے میرے بندو کہہ کر پکارا، کیا وہ معاف نہیں کرے گا؟ اگر توبہ سچی ہو، دل سے ہو، روح کانپ جائے، آنکھ بھیگ جائے تو یقین رکھو اللہ آج بھی معاف کرنے کو تیار بیٹھا ہے۔ دوستو، توبہ گناہوں کو مٹاتی ہی نہیں بلکہ اس زندگی کو دوبارہ نور سے بھر دیتی ہے جسے انسان خود ہی گندگی میں ڈبو بیٹھا تھا۔ آج کے دور میں یقین کی بہت ضرورت ہے۔ آج کا انسان اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، چہروں پر مسکان ہے مگر دل میں تنہائی۔ کسی نے پیسے پر یقین کیا اور قرض کے بوجھ میں دب گیا، کسی نے رشتوں پر یقین کیا اور بے وفائی کا زخم کھا گیا، کسی نے طاقت پر یقین کیا اور ایک معمولی سی بیماری سے زمین پر آ گیا۔ اب جب ہر چیز سے یقین اٹھ گیا تو ایک ہی سہارا بچا ہے، اللہ پر یقین، جو کہ سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ اللہ پر یقین ایک ایسا یقین ہے جو نہ کبھی ٹوٹتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ چھوڑتا ہے۔ دوستو، آج کے دور میں جتنا اندھیرا ہے اتنی ہی روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ روشنی کسی بینک، رشتہ دار یا طاقت سے نہیں آتی، وہ صرف اللہ پر پختہ یقین سے آتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب سوچئے اللہ پر پختہ یقین رکھنے سے کیا ملتا ہے؟ وہ سکون ملتا ہے جو دولت سے نہیں آتا، وہ حفاظت ملتی ہے جو دروازوں سے نہیں ملتی، وہ تسلی ملتی ہے جو انسانوں سے نہیں آتی۔ جب یقین آتا ہے تو دل میں صبر رکتا ہے، جب صبر آتا ہے تو توکل پیدا ہوتا ہے، اور جب توکل ہوتا ہے تو پھر اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے وہ متقی، نیک اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں اللہ انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آج آپ ٹوٹے ہوئے ہیں، رشتوں نے دھوکہ دیا، دنیا نے ساتھ چھوڑا، ہر جگہ سے مایوسی ہاتھ لگی، تو اب وقت ہے اللہ کی طرف لوٹ آنے کا۔ سچی توبہ کے ساتھ ٹوٹی ہوئی روح، نم آنکھوں اور کانپتے دل سے بس ایک پکار لگائیے، کیونکہ جب سب راستے بند ہو جاتے ہیں تب بھی ایک راستہ کھلا رہتا ہے، رب کا راستہ۔ اور یاد رکھیے، اللہ پر پختہ یقین زندگی کی ہر تنہائی، ہر مایوسی اور ہر درد کا علاج ہے۔
بس اب دیر مت کیجیے، لوٹ آئیے، کیونکہ تیرا رب کہتا ہے میں قریب ہوں۔